بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے نماز جمعہ کے مسائل، مکمل طریقہ اور اس کی فضیلت و اہمیت۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، یعنی بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں جمعے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جمعے کی فرضیت یعنی جمعہ جو ہے یہ پڑھنا فرض ہے، اس کی فرضیت ہمیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبے اور نماز کی طرف دوڑو اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم سے ہمیں اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے اہل ایمان سے فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن تمام کاروبار جو ہے جمعے کے وقت چھوڑ دو اور جمعے کی نماز کی طرف نکلو۔ سیدنا ابو الجعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب دل پر مہر جو ہے لگا دینے سے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نیکی کر رہا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں۔ مطلب جس کے دل پہ ہی مہر لگا دی گئی، اور مہر لگانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نعوذ باللہ، تو اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے نیکی اور برائی کی پہچان جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس کے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، اس کے بعد پھر جب اس کے دل پہ ہی مہر لگ گئی تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جمعہ چھوڑ رہا ہوں، یا میں نماز چھوڑ رہا ہوں، یا میں کوئی نیک کام جو ہے اس کو ترک کر رہا ہوں؟ تو یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے جمعے سے پیچھے رہتے ہیں جلا دینے کا قصد فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بغیر کسی عذر کے، بغیر وجہ کے جمعے سے پیچھے رہتے ہیں، جمعہ چھوڑتے ہیں، جمعے کو ترک کرتے ہیں، جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ فرمایا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، شدید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر آ جائے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے متفرق مسائل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ اب دیکھیں، اللہ اور آخرت پر کون ایمان لاتے ہیں؟ مسلمان۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض جمعے کی فرضیت سے مستثنی ہیں، یعنی چاہیں تو پڑھ لیں ورنہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اب حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث کے حوالے سے کہ تمام مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے، لیکن جو غلام ہے، عورت ہے، نابالغ بچہ ہے اور مریض جو ہے وہ جمعے کی فرضیت سے مستثنی ہے، علیحدہ ہے۔ یعنی عورت جو ہے وہ اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھتی تو اس کو کوئی گناہ نہیں، نابالغ بچہ نہیں پڑھتا اس کو کوئی گناہ نہیں، مریض جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہیں تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن خوب اچھی طرح نہا کر جلدی سے پیدل مسجد جائے، سوار ہو کر نہ جائے، امام کے نزدیک بیٹھ کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کرنا کیا ہے کہ جمعے کے دن نماز تو ویسے بھی فرض پڑھتے ہیں نا ہم ظہر کی، تو اگر جمعے کے دن آپ مسجد میں جا کے باجماعت جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں جو ہے آپ خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں اور کوئی لغو بات نہیں کہتے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ ایک ایک قدم پیدل چل کے مسجد کی طرف گئے ہیں تو آپ کو 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں کی قیام کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مونچھیں کترے، ناخن کاٹے، زیر ناف اور بغلوں کے بال اکھیڑے اور تیل لگائے اور اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور جمعے کے لیے مسجد جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے بلکہ جہاں جگہ ملے اسی پر اکتفا کرے، پھر اپنی نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، پھر دوران خطبہ میں خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن بارش ہو رہی ہو تو نماز جمعہ کے متعلق بھی صلوا فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو کہنا اور نماز گھروں میں پڑھنا جائز ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور مسافر جو ہے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جو ہے انہوں نے حج، جہاد وغیرہ کے لیے جب سفر کیے، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ جو ہے اس کی جگہ ظہر کی نماز ادا کی۔ اب جمعے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی کو جمعے کی نماز میں 1 رکعت بھی امام کے پیچھے جو ہے مل جائے تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا کر نماز جمعہ پوری کر لے، اور اگر دوسری رکعت بھی نہ پا سکا تو پھر 4 رکعتیں پڑھے گا۔ اس کی دلیل سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من ادرک رکعۃ من الجمعۃ فقد ادرکها الا انہ یقضی ما فاتہ، یعنی جس نے جمعے کی 1 رکعت پا لی تو اس نے جمعہ پا لیا لیکن فوت شدہ رکعت کی قضا دے گا۔ سنن کبریٰ۔ ان روایات سے کیا معلوم ہوا کہ 1 رکعت بھی نہ پانے والا 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھے گا۔
اگر تو آپ امام کے پیچھے مطلب آپ جاتے ہیں اور امام نے ایک رکعت پڑھ لی اور آپ نے دوسری پا لی، تو پھر آپ دوسری رکعت امام کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد سلام نہیں پھیریں گے، بلکہ کھڑے ہو کر اپنی پہلی رکعت جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اگر آپ کی دونوں رکعت جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں، آپ پہنچتے ہیں اور دونوں رکعت ہو چکی، تو پھر آپ خود سے وہاں 2 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ظہر کی نماز مکمل ادا کریں گے۔ اب خطبے کے دوران 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صاحب سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 مختصر رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ بخاری کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا، جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے۔ جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو جتنی نفلی نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اب ان روایات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم خطبے کے دوران پہنچتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ضروری ہے، اور اگر ہم خطبے سے پہلے پہنچتے ہیں تو ہم نفلی نماز جتنی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کریں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح جمعے کے دن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ جمعہ کی نماز کے لیے نکلیں۔ جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں کا ثواب، اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حرم کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جو بعد میں آتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کعبہ کی طرف قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں اپنے رجسٹر لکھے ہوئے جو اوراق ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم سب سے پہلے جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بالترتیب 5 چیزوں کا ذکر ہے: اونٹ، گائے، دمبا، مرغی اور انڈا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے لے کر خطبہ جمعہ کے آغاز تک کے وقت کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو شخص پہلے حصے میں مسجد پہنچا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں نماز کی حالت میں کھڑا اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے سے ازراہ نصیحت کہے چپ رہو تو بلا شبہ تم نے بھی لغو کام کیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں اگر تو خطبہ شروع ہو چکا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، کسی سے بھی بات نہیں کریں گے، چپ کر کے خطبہ سنیں گے۔ اگر کوئی جو ہے باتوں میں مشغول ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے اور آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ چپ رہو
تو یہ بھی آپ نے لغو بات کی، اگر کوئی کرتا ہے اس کو کرنے دیں، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے آرام سے بیٹھ کے چپ کر کے خطبہ سننا ہے، اور کسی کو بھی منع نہیں کرنا اگر کوئی لغو بات کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دوران خطبہ میں سامعین کو آپس میں کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب ان تمام مسائل سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جمعہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے غلام، عورت، نابالغ بچہ اور مریض کو اس نماز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ چاہیں تو پڑھ لیں، اگر وہ چاہیں تو نہ پڑھیں اور ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے نکلیں، جیسے کہ میں آپ کو اس کی فضیلت بتا چکی ہوں۔ جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ اجر دیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام مسائل اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، اور جتنے بھی میرے مسلمان بھائی ہیں سب کو جو ہے نماز جمعہ جو ہے اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم 3 جمعے نہیں پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ سوچیں وہ مہر لگانے والی ذات کون سی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے تو بندہ گونگا، بہرا، اندھا ہو جاتا ہے، یعنی بظاہر ہمیں سب کچھ سنائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہمارے دل پہ ہی مہر لگ گئی اور دل ہی ہمارا جو ہے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی پہچان کرتا ہے، تو جب ہمارے دل پہ ہی مہر لگا دی جائے گی تو ہمیں کیسے پہچان رہے گی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صراط مستقیم جو ہے وہ عطا کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔